أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس جو آیت ہے النساء کی آیت نمبر 60، اس کے نیچے ترجمے میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نوٹ بھی آپ سامعین کو پڑھ کر سنا دوں، کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے مومنوں سے، اس کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں نوٹ میں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ سامعین اکرام، خاکسار 30 نومبر 2019 کو ایک نجی وزٹ تھی میری
خاکسار نے یو کے لندن کا دورہ کیا تھا 3-4 دن کے لیے. تو میں تو اپنا ایک ذاتی میرے مصروفیت تھی اس کے لیے میں لندن گیا تھا، لیکن وہاں پر میرے امیر صاحب اور جماعتی انبیاء قادیان یا قبرستان سے تعلق رکھنے والے، ان کے جاننے والے جو آپس میں ہمیشہ اختلافی موضوعات پر باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ان سے ہمارے امیر صاحب نے خاکسار سے ملاقات کرنے یا بات چیت کرنے کا اہتمام کر لیا. تو وہ جماعتی انبیاء قبرستان سے تعلق رکھنے والے دوست بھی تیار ہو گئے تاکہ بھی ہم بھی بات کرتے ہیں. تو وہاں پر ہماری 2 میٹنگز ہوئیں. 1 دسمبر کو ایک میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ جو ہے پہلی 1.5 گھنٹے پر مشتمل تھی. اور پھر 3 دسمبر کو بھی پھر ہماری دوسری میٹنگ ہوئی جو کہ 3 گھنٹے پر مشتمل تھی. تو اس کے بعد میں 4 دسمبر کو واپس کیل آ گیا تھا. تو میں نے ایک دو جمعے میں ان میٹنگوں کا ذکر کیا ہے، اور میں نے کسی اپنے جماعت انبیاء قبرستان سے تعلق رکھنے والے کسی دوست کا میں نے نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا تھا. ویسے میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم انہوں نے جرأت کی اور دلیری دکھائی، اور اس عاجز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ آئے. یعنی جہاں پر بھی وہ جگہ مقرر تھی جہاں پر ہماری گفتگو ہوئی، تو میں نے ہمیشہ ان کو اپنے خطبات جمعہ میں اپریشیٹ کیا، ان کی اس فعل کو، ان کی اس جرأت کو کہ بھی ٹھیک ہے، اختلافی معاملات میں گفتگو ہونی چاہیے. ہمارا رب بھی ہمیں یہی حکم فرماتا ہے، یہ نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم میں کوئی تنازع ہو تو مل بیٹھ کے آپس میں جو بھی متعلقہ کو آپ کا تنازع ہے اس پر قرآن کریم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اس پر اپنا فیصلہ کرو. ابھی میں نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا نوٹ بھی پڑھا ہے، تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے یہی مراد ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں کسی بھی تنازع کا فیصلہ کیا جائے. تو بہرحال میں نے ہمیشہ 1-2 خطبہ میں ان دوستوں کا نام لیے بغیر ان کی اس ہمت کو اور اس کی جرأت کو میں نے اپریشیٹ کیا. ابھی بڑا اچھا ہے اگر کوئی 2 جماعتیں ہیں یا 2 فریق بن گئے ہیں کسی جماعت کے، تو اگر وہ مل بیٹھ کے تقویٰ کے ساتھ آسم کے اور قرآن کریم کی فرمودات کے مطابق اپنے اختلافی معاملات کا حل کرتی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. اس قسم کا سلسلہ جاری رہے گا تو ایک دن ضرور ان کے اختلافی معاملات ختم ہو جائیں گے اور وہ جماعتیں ایک بھی ہو سکتی ہیں. لیکن 17 دسمبر کو 2019 کو سامعین کرام، خاکسار کی طرف ایک ای میل میں میرے امیر صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی. تو میں نے پھر بعد میں وہ ویڈیو سنی بھی، اسی وقت تو نہیں میں نے سن لی، بعد میں نے سنی. تو اس کا ٹائٹل تھا، یہ ویڈیو جناب مشہود احمد بٹ صاحب نے تیار کی، جو اس ملاقات میں میرے ساتھ زیادہ تر وہ بات کرتے رہے. باقی دوست خاموش رہے زیادہ تر، لیکن یہ مشہور احمد بٹ صاحب بھی میرے ساتھ بات کرتے رہے تھے. تو انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی اور اس کا عنوان اس طرح ہے کہ جنبا صاحب سے ملاقات کی اصل با حوالہ کہانی، مشہود احمد بٹ صاحب کی زبانی. میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو ملاقات تھی، پہلی میٹنگ میں جو ہوئی تھی اس کا دورانیہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا 1.5 گھنٹہ تھا. اس میں 4 جماعت انبیاء قبرستان سے تعلق رکھنے والے دوست تھے: مشہود احمد بٹ صاحب، سید ابرار شاہ صاحب، اور تیسرے معمر کھارا صاحب، اور چوتھے ڈاکٹر خرم صاحب تھے. اور دوسری میٹنگ جو ہماری 3 دسمبر 2019 کو ہوئی اس کا دورانیہ 3 گھنٹے کا تھا. اس میں ایک جو فرد تھا وہ تبدیلی ہوئی اس کی، لیکن باقی وہ وہی تھے. جیسے کہ مشہود احمد بٹ صاحب تھے جو اصل میرے ساتھ بات کرتے رہے، دوسرے تھے سید ابرار شاہ صاحب، تیسرا ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب، اور چوتھے معمر کھارا صاحب. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ویڈیو سنی ہے
مشہود احمد بٹ صاحب نے بیان کی بنائی ہے، تو اس ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری باتیں خلاف واقعہ بیان کی ہیں، اور بہت سارے میں یہ کہوں گا کہ جھوٹ بھی بولنے کی کوشش کی ہے، اور اصل جو حقیقت تھی جو اس ہماری ملاقات میں ہوئی تھی اس کا انہوں نے بہت ساری باتیں وہ کھا گئے، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اپنے مقاصد کے متعلق انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں، تو وہ چیزیں بتا کر اور خاکسار کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنے اس لیکچر میں اس ملاقات میں جو باتیں ہوئیں کوشش کروں گا بہت کچھ بتا دوں جو ہماری ان ملاقاتوں میں ہوا تھا، لیکن بہرحال پوری یہ 4.5 گھنٹے بنتے ہیں، اس کی تفصیل تو نہیں بندہ بتا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم باتیں ہیں، جو معاملات ہمارے درمیان ڈسکس ہوئے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا. اس طرح جو مشہود احمد بٹ صاحب نے وہ ریئل اسلام پہ جو ویڈیو لگائی ہے، اس کی حقیقت بھی آپ سامعین، آپ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں پر کھل جائے گی. سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل ہمارا جو تنازعہ ہے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے درمیان، جو اصل تنازعہ ہے وہ الہامی پیشگوئی مجھ موت کا ہے. یعنی وہ پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اسی نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ پھر ذکی غلام قرار دیتا ہے، اور پوری تفصیلی یہ پیشگوئی اکثر میرا یہ 16 دسمبر کا جو لیکچر ہے تفصیلی، اس کے 3 حصے ہیں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس الہامی پیشگوئی مجھ موت پر روشنی ڈالی ہے. تو اصل تنازعہ تو ہمارا یہ ہے، اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت احمدیہ میں اپنی جماعت بنا کر اور اس کا پھر اپنی مجلس انصار کے جو ممبران تھے ان سے ووٹ لے کر اس کا وہ قائد بن بیٹھے. یعنی اس طرح مرزا غلام صاحب کی جو جماعتی احمدیہ تھی وہ فارغ ہو گئی، یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی وہ مطلب کہ وہ اس کی صف لپیٹ دی گئی. تو قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اسی وقت اس الہامی پیشگی مسلم موت پر قبضہ ایک رنگ میں جما لیا تھا کہ اس نے اپنے جو اس کے نام نہاد صحابی تھے یا چاپلوس ٹائپ وہ لوگ تھے، اس کے حواری تھے، ان کو اس نے اشارے دے دیے کہ میرے متعلق زبانی اور تحریری مجھ سے موت ہونے کے یا قدرت ثانیہ کے مظہر ثانی ہونے کے نعرے لگا دو، اعلان کر دو. انہوں نے کر دیے. یہ نیوز نمبر alghulam.com پر نیوز نمبر 5 پر اس کا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں. بعد میں جب انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں نے اعتراض کیا تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ نشان رحمت جو alghulam.com پر نیوز نمبر 5 پر تم دیکھو گے نا، یہ رسالے پھر اس نے جلوائے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے. بہرحال حقیقت تو نہیں نا چھپ سکتی، بے شک جو مرضی کر لو تو چور جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہمارے درمیان اصل جو اختلاف ہے وہ ہے الہامی پیشگی مجھ سے موت کا. تو دوسرا اختلاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبرستانی جماعت میں جو خلافت کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ایک اختلاف ہے ہمارا. اور تیسرا قدرت ثانیہ کی حقیقت، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک اختلاف ہے ہمارے درمیان، کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں قدرت ثانیہ کی حقیقت کو، جماعتی یا قبرستان کے جو لوگ ہیں یا ان کے نام نہاد خلفاء ہیں وہ ان کو کچھ اور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن میٹنگ میں، پہلی میٹنگ میں بھی اور دوسری میٹنگ میں بھی، پہلے تو مشہود احمد صاحب نے خاکسار سے اپنی امتی نبی ہونے کی بات میرے منہ سے کہلوانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے رو میں. تو میرے ساتھ مخاطب ہو کر انہوں نے کوشش کی کہ میں کہوں کہ میرا دعویٰ ہے امتی نبی ہونے کا. یعنی یہ اس کی جو مکر فریب وہ کر رہا تھا اس وقت، یہی اس کی کوشش تھی کہ میں اپنے منہ سے کہوں کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں امتی نبی ہوں. ان کا ایک مقصد تھا جس کے لیے یہ چاہتے تھے میں اس قسم کا بیان دوں. اور پھر ساتھ ہی سامنے کرام حضور السلام کا حقیقت الوحی کا ایک حوالہ جو کہ ابھی میں پڑھوں گا وہ نکال کر بیٹھ گئے. وہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر چل وہ حوالہ پڑھتے رہے، اس پر تبصرہ کرتے رہے. اس حوالہ سے جو حضور صاحب نے فرمایا، میں بعد میں اس کی حوالہ بھی پڑھوں گا، اس کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ کیوں حضور صاحب نے وہ حقیقت الوحی میں الفاظ لکھے ہیں. لیکن اس میں یہی حضور صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں ہی، یعنی مجھ سے پہلے جو مجددین اولیاء ہیں وہ امتی نبوت ہونے کے یا نبوت کے
حامل نہیں ہوئے یا اللہ نے ان کو نہیں بنایا، صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں امت میں، اس قسم کا نتیجہ نکالتے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب۔ اور یہ اس قسم کا نتیجہ نکال کے مشہود احمد بٹ صاحب میرے سامنے کہتا رہا کہ اس طرح کا تو ایک ہی بندہ ہے نبی جو امت محمدیہ میں عاصم کے بعد، تو آپ کا تو دعویٰ امتی نبی ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے۔ یعنی ان کا مقصد صرف یہ تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اصل تنازعہ تو ہے ہی الہامی پیشگی مسلم موت، اس کی طرف میں نے بار بار کوشش کی بھئی اصل تنازع کی طرف آئیں، اس کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ ہم نئے احمدی ہیں، خاص کر مشہود احمد بٹ اور ابرار شاہ صاحب میرے خیال میں نئے احمدی ہوں گے، بھئی ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں ہے الہامی پیشگی مسلم موت کا، ہم تو غیر احمدیوں سے احمدی ہونے والے ہیں۔ حالانکہ 25 سال ہو گئے ہیں ان کو، جو لوگوں نے میری جماعت کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ اب دیکھیں 25-30 سال تو انہوں نے یوم مسلم موت منائے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ میں داخل ہو کر۔ یقیناً ان کو پتہ ہے مسلم موعود کی پیشگی کی حقیقت کا بھی اور بشیر الدین محمود کے دعوے کا بھی، لیکن چونکہ اصل میں بات یہ ہے میرے احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں، ان کے پاس بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود جو ہے ہی جھوٹا، اس کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کریں بیچارے، صرف بھاگتے پھرتے ہیں، یہ بہانے کرتے ہیں، یہ ان کے مکر فریب اور دجل ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں۔ اب ان سے پوچھے کہ اصل جو ہمارا تنازع ہے وہ تو الہامی پیشگی مسلم موعود کا ہے، باقی آپ کیا کرنے آئے ہیں ادھر؟ مطلب کہ نبوت کا تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب امتی نبی تھے۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عالم اسلام کے مولویوں سے بحث مناظرے کیے، آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے جماعت احمدیہ اور غیر احمدی جو لوگ ہیں ان کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم، عاصم خاتم النبیین تھے۔ ہم کہتے ہیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ یہ نبوت کا سلسلہ ایک سلسلہ جاریہ ہے، یہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی غلطی پیدا ہوتی ہے مجددین کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے عاصم سے وعدہ فرما دیا ہے، ان کو عاصم نے مجھ کو بتا دیا ہے، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اور 14ویں صدی کا میں ہوں، 13واں خلیفہ ہوں اسی خلافت علام نہج نبوت کے سلسلے کا، جو مجددین کے رنگ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہو چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی زندگی میں نبوت جاری کرتے رہے، ختم نبوت کے متعلق وہ کرتے رہے کہ سب جھوٹ ہے ختم نبوت کا۔ اس کے بعد ہمارے 1914 کے بعد جب جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ہمارے لاہوری بھائی انہوں نے بھی ختم نبوت کا دفتر قائم کر لیا۔ پہلے مرزا غلام صاحب کی زندگی میں تو وہ ان کو نبی مانتے تھے، اختلاف ہوا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ، لیکن حملہ انہوں نے بھی بیچاروں نے، یہ ان کی ناسمجھی ہے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر مرتبہ پر کر دیا انہوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہ موقف قائم کر لیا کہ مرزا صاحب علیہ السلام صرف مجدد تھے، امتی نبی نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پہلی دفعہ مجھ پر یہ آشکارا ہوا ہے کہ ان میٹنگوں میں کہ اب وہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب جس کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ جماعت احمدیہ ختم کر کے بشیر الدین محمود نے اپنی جماعت بنائی، جس کو اکثر میں جماعت احمدیہ قبرستان کہتا ہوں۔ میں اب کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ ترقی کیا مرزا غلام صاحب کے بعد کہ جس جھوٹے عقیدہ کے خلاف مرزا صاحب علیہ السلام ساری زندگی لڑتے رہے اور دلائل دیتے رہے، یہ سب ختم نبوت کا جھوٹا عقیدہ ہے۔ آج یہ جماعت احمدیہ قبرستان بھی یہ دفتر ختم نبوت کا بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ یعنی ان کی باتوں سے یہی تھا جو میرے ساتھ مشہود احمد بٹ نے باتیں کی ہیں، تو یہ ان کی الحمدللہ ترقی ہے۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں کتاب لکھی ہے غلام مسیح الزماں جو مرزا طاہر کو بھیجی، آپ وہاں پر مقدمہ پڑھیں، میری کتاب پوری پڑھیں، وہاں پر کسی جگہ پر بھی میں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں امتی نبی ہوں اس زمانے کا، بلکہ مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ جناب میرے متعلق میں مسیح موعود ہوں، امام مہدی علیہ السلام میرا دعویٰ ہے اور مجدد ہوں 14ویں صدی کے آخر پر، مجھے نبی نہ کہا کرو۔ میں نے ان کی کتابوں میں پڑھی ہیں یہ باتیں، کیونکہ عاصم خاتم النبیین ہے اور مناسب نہیں ہے کہ عاصم کے بعد کسی انسان پر بار بار اس کو نبی کہا جائے۔ تو یہ باتیں اسی وجہ سے میں نے کبھی زندگی میں اس قسم کی بات اپنے متعلق نہیں کہی، کیونکہ عاصم خاتم النبیین ہے۔ ہم سب لوگ جو امت محمدیہ میں ہیں جن کو اللہ نے تجدید کے لیے کھڑا کیا، سب عاصم کے غلام ہیں، عاصم سے فیض پا کر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ تو باقی میں بتاتا ہوں کہ وہ میری کتاب پڑھیں، کہیں ذکر تک نہیں ملتا۔ 5 اگست 2018 کا میری جلسہ سنانا جرمنی کی جو جلسہ ہوا، وہاں پر اللہ سپیچ جو ہے اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ کسی شخص نے میرے متعلق سوال کیا تھا کہ جمبا صاحب آپ کے دعوے کیا ہیں، تو میں نے ان دعووں کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پر وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ میں اپنے دعوے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ مثال کے طور پر پہلا میں نے بتایا تھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ موت نشان رحمت،
دوسرا مؤد ذکی غلام مسیح الزماں، تیسرا محمدی مؤد مسیح عیسیٰ بن مریم، چوتھا فخر الرسول، پانچواں یوسف، اور چھٹا قمر الانبیاء، ساتواں مؤد یحییٰ، اور آٹھواں مؤد مجدد صدی 15، نواں حلیم غلام، اور 10واں علیم غلام۔ آپ بالکل میری کتاب بھی پڑھ لیں، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اس تقریر میں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا۔ اصل میں ہمارا تنازع تو الہامی پیشگی مجھ سے موت کے متعلق ہے، جس کا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے 1944 میں کیا، قبضہ کیا 1914 میں اس پیشگوئی پر، پھر 30 سال وہ لوگوں کے آگے مختلف بیانات رکھ کر ان کا جائزہ لیتا رہا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے صحابی بھی تھے، سب کا ان کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا خیال ہے اس پیشگوئی کے بارے، اور پھر ایک جھوٹی نفسانی خواب کی بنا پر 1944 میں انہوں نے 8 جنوری 1944 کو خواب دیکھی لاہور میں شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی پر، پھر 28 جنوری 1944 کو قادیان میں سب سے پہلے انہوں نے خلفاً یہ دعویٰ کر دیا۔ تو یہ دعویٰ جھوٹا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 16 دسمبر کا میرا پورا لیکچر سنیں، 3 پارٹ ہیں اس کے۔ ذکی غلام تو اللہ نے مرزا غلام صاحب کو یا نشان رحمت تو دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا، تو یہ سارے فراڈ تھے، سب دجل ہیں۔ اب ان دجل کو، فراڈ کو، بشیر الدین محمود کو، یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے یہ جو مشہود ہیں بٹ صاحب ہیں، یہ سارے ان کے پاس دلیل ہی نہیں بھی ثابت کر سکے سچا، تبھی یہ بھاگتے ہیں اور الٹا مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ جنبا صاحب کے پاس اپنے دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، دلیل ان کے پاس نہیں، میں تو دلائل کے ساتھ مسلح ہوں، میں تو چاہتا ہوں اصل تنازع کی طرف آئیں، لیکن ادھر نہیں آتے۔ اچھا، اب میں ایک اور بات، اس حوالہ جو حقیقت الوحی کا، وہ پڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لیکچر سیالکوٹ میں فرماتے ہیں، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے، وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208۔ اسی طرح حضور صاحب براہین احمدیہ حصہ پنجم اور روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 267 حاشیہ پر فرماتے ہیں، اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا۔ تو سامعین کرام، یہ جو حضور صاحب نے اپنے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے مجدد صرف صدی نہیں بنایا بلکہ مجدد الف آخر بھی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے خاتم الخلفاء بھی بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹ از مینٹ بائی مجدد الف آخر اور خاتم الخلفاء کے کیا معنی ہے، کیا مطلب تھا؟ تو میں اس کے حوالے سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجدد الف آخر ہونے سے کیا مراد ہے، یا خاتم الخلفاء ہونے سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرا مضمون نمبر ہے 62، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ مجدد الف آخر ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو وہاں پر آپ آرٹیکل بھی پڑھیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ آہسم کے بعد تجدید کے دائرہ میں مجدد الف آخر اور خاتم الخلفاء یا آخری مجدد اور آخری خلیفہ سے وہی مراد ہے جو نبوت کے دائرہ میں خاتم النبیین ہونے سے مراد ہے۔ تو یہ بڑی وضاحت ہو چکی ہے میرے اس بیان میں، تو میں مزید تشریح کر دیتا ہوں سامعین کرام کہ جس طرح انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ نے بنائے تو بن گئے، کیونکہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ نبوت کے تمام کمالات اس عربی امی نبی کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ اسی طرح سلسلہ مجددین اور سلسلہ خلفاء میں آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء میں، سلسلہ خلفاء میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مجدد الف آخر اور خاتم الخلفاء اور آخری مجدد اور آخری خلیفہ ہیں، کیونکہ تجدید اور خلافت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جو حوالے پڑھے ہیں میں اس کی تشریح کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ ثانیاً، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا انعام پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے، اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد تجدیدی خلافت کا انعام پانے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ علیہ السلام کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعد اب اسلام میں مجدد حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی غلامی میں آئے گا، آپ کی غلامی سے باہر مجدد نہیں آ سکتا۔ ثالثاً، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قسم کی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ امتی نبوت ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب بھی مجدد الف آخر اور خاتم الخلفاء ہیں، یا آخری مجدد اور آخری خلیفہ ہیں، اور آپ کی مجددیت بھی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے بعد تجدیدی خلافت کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ آپ نے سن لیا، میں نے یہ 2 حوالے ابھی پڑھے ہیں حضور صاحب کے، ان کا مطلب صرف یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب میں حقیقت الوحی کے اس حوالے کا ذکر کرتا ہوں جو مشہود احمد بٹ صاحب لے کر میرے آگے، وہ تقریباً پہلی میٹنگ بھی انہوں نے اس حوالے پر پڑھ کے تبصرہ کرتی وہ ختم کر دی، اور دوسری میٹنگ جو ہوئی 3 گھنٹے، ان میں سے بھی زیادہ ذکر یہ اسی پہ کرتے رہے۔ وہ حوالہ اس طرح ہے، میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں، 1300 برس ہجری میں کسی شخص پر آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی، اور اگر کوئی منکر ہو تو بارے ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی صفائی سے پوری ہو جاتی، کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس قدر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پا لیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے 2 حوالے پڑھے ہیں، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ دراصل انہی کے حوالہ سے حضور علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں لکھا ہوا ہے، یعنی اپنے اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو مجددین دنیا میں گزرے ہیں، آپ 14ویں صدی کے 13ویں مجدد تھے، آپ سے پہلے 12 جو مجدد گزرے ہیں، ان کا اور مرزا غلام صاحب کا یہ فرق ہے۔ آپ علیہ السلام نے حقیقت الوحی کے حوالے میں یہ اس کا بیان فرمایا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جو 2 حوالے ابھی میں نے پڑھے ہیں اور ان کی تشریح کی ہے کہ مجدد الف آخری کیا ہے اور خاتم الخلفاء سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور صاحب کس وجہ سے اپنے آپ کو گزشتہ جو مجددین پہلے تھے ان کے اور اپنے درمیان کیا فرق ظاہر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی تھی۔ ہر مجدد جو تھا وہ مجدد الف آخر نہیں تھا، وہ مجدد صدی تھا۔ مرزا غلام صاحب مجدد الف آخر تھے، اسی طرح ہر مجدد جو تھا اپنے وقت کا خلیفہ تھا، لیکن مرزا غلام احمد علیہ السلام مجدد الف آخر جو تھے وہ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ فرق ہے، تو ظاہر ہے اس فرق کے ساتھ اسی کمیت اسی کیفیت کے ساتھ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مکالمہ و مخاطبہ یا وحی الہی کی کثرت آپ پر ہوئی، پہلے مجددین پر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حقیقت الوحی کا میں نے حوالہ آپ لوگوں کو دیا ہے، اور یہی باتیں مفصل طور پر تو نہیں میں سمجھا سکا مشہود احمد بٹ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، کیونکہ میں تو اس مقصد کے لیے گیا ہی نہیں تھا لندن نا، میں تو میری نجی وزٹ تھی، وہاں سے اتفاقاً وہاں پر یہ میٹنگ ہو گئی، تو میں نے وہاں پر بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی کچھ باتیں کوشش کی ہے، لیکن وہ اسی حقیقت الوحی کے حوالے پر وہ زور دیتے رہے۔ آج میں اس کی تشریح کر رہا ہوں مشہود احمد بٹ صاحب کے لیے بھی اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی، اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے لیے بھی۔ اچھا، یہ تو بات آ گئی ایک۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ یہ
حقیقت الوحی کے جو آپ کا حوالہ ہے جو مشہور احمد بٹ صاحب نے پڑھا، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب واحد اکیلے ہی امت محمدیہ میں امت نبی تھے۔ خود ان کی اپنی جو الفاظ ہیں وہ اس بات کا نفی کر دیتے ہیں، جو مشہور احمد بٹ صاحب نے وہ جو اپنی رائے نکالی یا رائے قائم کی یا نتیجہ نکالا۔ تو میں اس کے متعلق تھوڑا سا مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جناب مشہور احمد بٹ صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ سر، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے حقیقت الوحی کے علاوہ بھی اپنی کتب میں بہت ساری جگہوں پر اپنی مجددیت اور اپنی امتی نبوت ہونے کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور میں نے ان کے آگے یہ حوالہ پیش کیا تھا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی، یہ تجلیات الہیہ روحانی ذہن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے، یہ اس زمانہ کے لیے سے آپ سمجھ لیں کہ صرف مرزا غلام صاحب کے زمانہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اس زمانہ سے مراد آسم کے بعد قیامت تک کے لیے جو زمانہ ہے اس کی وہ بات فرما رہے ہیں۔ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مأمور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی نبی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ یہ حوالہ میں نے ان کے آگے پڑھ کر سنایا بھی۔ حضور صاحب تو یہاں پر نبی کی معنی یہ لے رہے ہیں کہ جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں آسم کے بعد وحی اور الہام یا روح القدس نازل کر کے کھڑا کر دے، اور اس کو کھڑا کر دے مینس کہ معمور کر دے، اور اس کو تجدید دین کے لیے معمور فرمائے، یعنی لفظ ہے حضور صاحب کے لکھے تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ تجدید دین کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت مرزا غلام صاحب سے پہلے تجدید دین کن لوگوں نے کی تھی؟ یہ سارے مجدد ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر وہ کھڑے ہوئے، وہ مأمور کیے گئے، اللہ نے مأمور فرما دیے، اور انہوں نے اپنی صدی کے حوالے سے جو بھی غلطیاں تھیں ان کی تجدید کی۔ تو حضور صاحب کا یہ تجلیات الہیہ کا جو حوالہ ہے، یہ حاشیہ ہے 401 صفحہ مطلب ہے روحانی ذہن جلد 20۔ تو اس میں تو حضور صاحب نے وضاحت فرما دی کہ ہر مجدد جو ہے مجھ سے پہلے بھی جو آیا ہے وہ اللہ نے الہام کے ساتھ کھڑا کیا، وہ کھڑے ہوئے معمور ہوئے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی صدی میں تجدید کی، تو وہ اپنے اپنے زمانہ کی ایک لحاظ سے امتی نبی تھے۔ تو صرف نبی نہیں ہم کہیں گے، حضور صاحب نے یہ بھی بات فرما دی، اس کو بہرحال ہم امتی نبی کہیں گے، کیونکہ یہ ساری جو برکت ہے، نعمت ہے آسم کی برکت سے ان سب کو پہلے بھی ملی، اور آئندہ بھی آسم کی برکت سے ہی یہ انعام جو ہے تجدیدی خلافت کا یا خلافت علی منہج نبوت کا آسم کی برکت سے ہی دوسرے لوگوں کو اپنے مقدر کے ساتھ قسم کے ساتھ ملے گا۔ تو میں نے یہ حوالہ پیش کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مشہور احمد بٹ صاحب کو کہ دیکھیں ابھی صرف ایک واحد وجود نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب کے اس حوالہ میں، اس اقتباس میں تو ہر مجدد ثابت ہوتا ہے کہ وہ امتی نبی بھی تھا، اپنی صدی کا مجدد بھی تھا۔ اگر انہوں نے نہیں بھی کہا، اپنی زندگی میں اعلان نہیں بھی کیا کہ میں امتی نبی ہوں، اس بات کو مخفی رکھا، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی حقیقت الوحی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت وحی و الہام مجھ پر صرف نازل ہوا، ان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف مجدد صدی تھے، مجدد الف آخر نہیں بنایا گیا تھے، مجدد الف آخر صرف مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بنایا۔ پھر اس طرح وہ صرف اپنی صدی کے خلیفے تھے، خلافت علی منہج نبوت کے حوالہ سے وہ خلیفے تھے، لیکن مرزا غلام صاحب کو، حکم و عدل کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء بنایا، ان کو نہیں بنایا۔ تو یہ فرق ہے ان کا۔ اسی فرق کی وجہ سے اگر انہوں نے نہیں اپنی زندگی میں، اپنی کتابوں میں اپنے متعلق یہ لکھا کہ ہم بھی اس صدی کے امتی نبی ہیں، تو یہ ایک وجہ ہے۔ تو اس بات سے میں نے مشہور احمد بٹ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اپنی ضد پر وہ قائم تھے کہ جی حضرت مرزا غلام صاحب نے صرف امت میں ایک کو نبی کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں بھی امتی نبی ہوں، جبکہ وہ مجھ سے کلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تو ابھی اپنے دعوی پڑھی ہیں،
10 دعوے کا ذکر کیا ہے 2018 کی جلسہ سالانہ جرمنی کا، میں نے وہ بتایا ہے میری کتاب غلام مسیح الزماں، میں تو اپنے آپ کو مسیح موعود کا غلام، ذکی غلام کا میرا دعویٰ میں رکھنے والا بندہ ہوں۔ نشان رحمت جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی پیش ہوئی، وہ اس کا مصداق میں اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ اسی پیش گوئی کے حوالے سے جھگڑا ہے اس عاجز کا اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے نامزد خلیفوں کا، تو ادھر تو وہ آ نہیں رہے، نہ مبشود بٹ صاحب اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اور قبرستانی مولوی، نہ نامزد خلیفے۔ تو مقصد کہنے کا میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ سمجھ لیں کہ وجہ کیا ہے اصل میں، یہ ادھر ادھر بھاگم بھاگ کیا ہو رہی ہے، اصل جو تنازع اس کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، وہ جھوٹے دعوے کو سچا کیسے کر کے دکھا دے۔ تو بہر ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ علاوہ اس کے میں کہتا ہوں بہت ساری باتیں انہوں نے ویڈیو میں جو انہوں نے بنائی ہے مشہود احمد بٹ کی، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے نہیں بتائیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ میں نے وہاں پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بھی 2 حوالے ان کے آگے پیش کیے تھے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجدد صدی جو ہوتا ہے نا، اس کے متعلق مرزا غلام صاحب کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجدد صدی کو ماننا لازمی ہے، اگر اس کو نہ مانا جائے تو بندہ فاسق ہو جاتا ہے اس کا انکار کر کے۔ تو وہ اس طرح فرماتے ہیں، یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ یہاں پر امتی نبی کی تو بظاہر نہیں وہ بات کر رہے، صرف مجدد کی کر رہے ہیں بات۔ تو اگر ایک مجدد کے انکار سے لوگ فاسق ہو جائیں تو وہ مجدد امتی نبی نہیں تو اور کیا ہے پھر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقِينَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مجدد کو جو بندہ انکار اس کا کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے اس انکار کی وجہ سے۔ یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ دراصل مجدد اپنے زمانے کا، اپنی صدی کا امتی نبی ہی ہوتا ہے۔ میں نے مشہود احمد بٹ کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، جن کو یہ مسلم موعود مانتے ہیں، جس کے دعویٰ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سازش کے ساتھ یا میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ، میں ان کے 2 حوالے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ جو حقیقت الوحی کا حوالہ پیش کر کے مشہود احمد بٹ صاحب نے جو اپنا نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ وہیں پر ٹھا ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے امتی نبی کے اگر میں کہوں کہ میں بھی امتی نبی ہوں، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی یہ بات بعد میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوں، اور عام مجددین جو ہیں عمومی ان سے اور مرزا غلام صاحب کا یا اس عاجز کا کیا فرق ہے وہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن میں پہلے بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مشہود احمد بٹ کے جو نتیجے وہ نکال رہا تھا اس عاجز کے حوالے سے، وہ بالکل تہس نہس کر دیے۔ سنیے، انوار الخلافت انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124 پر ان کی ایک تقریر ہے، ایک الفاظ ہیں، یہ تقریر ہے ان کی جلسہ سالانہ 1915 کی۔ وہ لکھتے ہیں یا تقریر میں فرماتے تھے، دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پریدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور نبی آئے گا۔ جناب پھر مشہود احمد بٹ صاحب آپ کا وہ حقیقت الوحی کا حوالہ جو میرا صاحب فرماتے ہیں کہ وہیں اس امت میں مخصوص کیا گیا ہوں نبوت کے لیے، میں ہی نبی ہوں، پہلے مجھ سے جو گزشتہ مجددین تھے ان کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اب بشیر الدین محمود جس کو آپ مسلم موعود مانتے وہ تو کہتا ہے کہ جب بھی یہ گند پڑے گا امت میں، غلطیاں پیدا ہوں گی تو نبی آئے گا، پہلے بھی آتے رہے اب بھی آئے گا۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجیے، وہ اس طرح کہتا ہے کہ یہ الفاظ بھی ان کے کتاب ہے آئینہ صداقت، انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124 پر وہ لکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے آپ علیہ السلام کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے،
اور ہم نہیں جانتے اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ اب مشہور صاحب آپ بتائیے کہ آپ کا فیصلہ جو نکال رہے ہیں حقیقت الوحی سے، وہ ٹھیک ہے یا مرزا بشیر الدین محمود جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ وہ تو مسلم موت کے دعوے دار تھے، آپ کے خلیفہ ثانی وہ بنے ہوئے تھے۔ اب سوچیں کہ آپ ان کی بالمقابل آپ کی کیا حقیقت ہے۔ مشہور احمد بٹ صاحب سے میں کہتا ہوں کہ کیا حقیقت ہے آپ کی، وہ بہتر جانتے تھے آپ سے حقیقت الوحی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وہ جو آپ آئے تھے میرے منہ سے پہلے نکلوانے کہ میں امتی نبی کا ہوں، اور پھر وہ حقیقت الوحی کا جو ڈرامہ آپ نے وہ خوالے کا کیا وہ تو ختم ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوری تفصیل بتا دی۔ ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی امت میں فرمایا ہے، اپنی امت کے لیے، کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملاحم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا۔ ایک شخص کو مبعوث کرے گا، 10 15 20 نہیں ہوں گے، ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین اکرام، اس حدیث میں آن نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر وہ مجدد اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، مامور کر دے گا۔ ان کو ہم عمومی مجددین کہہ سکتے ہیں۔ ان عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ آن نے 2 موعود مجددین اور ان کے روحانی مقام و مرتبہ کا بھی احادیث میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آن فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور کنز العمال کی ہے۔ یہ حدیقۃ الصالحین کا 1967 کا جو ایڈیشن تھا اس کے صفحہ 402 پر یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے۔ اب انہوں نے حذف کر دیا ہے کیونکہ یہ حدیث ان کو مطلب کہ ان کے جو ڈرامہ ہے جھوٹ دجل ہے اس کو ختم کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تو جھوٹ قائم کیا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی حدیقۃ الصالحین کتاب سے اس کو نکال دیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے: ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تهلك امة انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یعنی 2 وجود ہیں، درمیان میں مہدی ہوں گے اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، آنسا فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293، ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذلک فیج اعوج لیسوا منی ولا انا منہم۔ رواہ زرین۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین اکرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے جو جماعت بنائی تھی وہ تو 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ ہی اس کی صف لپیٹ دی گئی۔ اس جماعت کے اندر بشیر الدین محمود نے اپنی جماعت بنائی اور اسی میں مجلس انصار کے اپنے ممبروں سے بورڈ تائیدی لے کر خلیفہ ثانی نام نہاد بن بیٹھے، یعنی اس کا قبضہ کر کے قائد بن بیٹھے۔ یہ وہ 1914 سے لے کر آج تک یہ چلی آ رہی ہے۔ نام اس کا جماعت احمدیہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اسی کو میں جماعت احمدیہ قبرستان کہتا ہوں۔ میں مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کو قبرستان نہیں کہتا، ان کو کہتا ہوں کہ یہ وہ بشیر الدین محمود کی جماعت احمدیہ قبرستان ہے۔ تو اسی جماعت قبرستان کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
اس کے درمیان ایک کجرا و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ وہ کجرا و جماعت ہے، مود اس کو ہم کہیں گے، مود کجرا و جماعت، یہ وہ ہے جماعت احمدیہ قبرستان. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دو وجودوں کا ذکر فرمایا ہے، ابھی میں نے بات کی ہے، دو مود وجود ہیں. اس تجدیدی سلسلہ جو آسم کے بعد قیامت تک چلنا ہے، اس وقت 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز 14واں خلیفہ ہے اسی خلافت علی منہج نبوت یا تجدیدی سلسلے کا، اور آئندہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 14واں خلیفہ یا 14واں مجدد کہہ لیں. مود یہ عاجز مجدد ہے، مود خلیفہ ہے، جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام مود خلیفہ اور مود مجدد تھے. وہ خاتم الخلفاء تھے، یہ عاجز صرف خلیفہ ہے. وہ مجدد الآخر تھے، یہ خاکسار یعنی ذکی غلام جو ہے، ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت، یہ صرف اپنی صدی کا خلیفہ ہے. وہ خاتم الخلفاء تھے اور وہ مجدد الفاخر تھے، یہ عاجز مجدد صدی 15 ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مشہود احمد بٹ صاحب کو یا اور لوگوں کو کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہو امتی نبی کے حوالہ سے، کہ جو میں نے تجلیات الہیہ کا حوالہ پڑھا مرزا صاحب کا، اس سے یہ بات یہ نہیں نکلتی، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ دو وجود جو ہے مجدد، یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ دونوں امتی نبی ہیں اپنے وقت کے، اپنی اپنی صدیوں کے. آپ مانیں نہ مانیں آپ کو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جو کریں قیامت کے دن پھر میں پوچھوں گا سب سے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ پورے حضرت مرزا صاحب سے پہلے بھی مجدد جو تھے انہوں نے ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ اپنی اپنی صدیوں کے مجدد امتی نبی تھے. مرزا غلام صاحب کے تجلیات الہیہ میں جو انہوں نے نبی کی آسم کے بعد قیامت تک جو تعریف فرمائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالفرض مان لیں کہ چلو پہلے کے متعلق انہوں نے نہیں کہا تھا. یہ دو وجود جو ہیں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، دونوں اپنی اپنی صدیوں کے مود مجدد ہیں اور دونوں امتی نبی ہیں. اس کے بعد میں ایک اور بات پر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مشہود احمد صاحب نے میری کتاب غلام مسیح الزماں کا ایک حوالہ پڑھا، اس پر بڑی بحث کی، انہوں نے بات کی بار بار. پہلے میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس پہ بھی تھوڑا سا چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی کتاب کے غالباً غلام مسیح الزماں کی کتاب جو ہے اس کا 109 صفحہ ہے، انہوں نے مجھے دکھایا تھا، تو میں یہ پڑھتا ہوں. میں لکھتا ہوں اس میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو مخاطب کر کے، اے میرے سید، ہاں یہ بات سچی ہے کہ وہ جماعت جو حضرت مسیح موعود السلام نے اپنے ہاتھوں سے قائم کی تھی، حضور صاحب کے بعد اس جماعت میں بعض فطور پڑ گئے. ان فطوروں کو دور کرنے کے لیے یقیناً میں ظاہر کیا گیا ہوں. مزید برآں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے 4 مرید بھی نہیں. یہ بات بالکل سچا ہے، 4 کیا ایک بھی نہیں ہے. اے میرے سید، میں تو خود آپ کا مرید ہوں اور مجھے آپ کی غلامی پر بڑا فخر ہے، بھلا مجھے مرید بنانے کی کیا ضرورت. آپ مزید فرماتے ہیں کہ جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے. اسی سے میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کو میری کوڑی کی پرواہ ہے یا کہ نہیں، اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب آپ میرا موقف بما دلیل سچ سچ لوگوں کو بتائیں گے. چونکہ اب تک آپ نے لوگوں کو میرے معاملے سے بے خبر رکھا ہے اور میں بھی رضائے الہی کے تحت خاموش تھا کہ کہیں میری بے احتیاطی سے حضرت مسیح موعود السلام کی جماعت میں کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو. ایسی صورتحال میں لوگوں کو میرے بارے کیا پتہ ہو سکتا تھا. ہاں، اب جب میرا سارا معاملہ آپ صحیح سی لوگوں کو بتائیں گے تو اس کے بعد لوگوں کے رد عمل کا پتہ چلے گا. سامعین کرام، یہ جو حوالہ پڑھ کے بار بار وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ مانتے تھے ان کو، امام آقا سید وغیرہ. پھر انہوں نے آگے بتاتا ہوں جا کے بھی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب مرتد جو تھا، ان کے میرے آگے حوالے پڑے بھی، وہ بھی مرزا غلام صاحب کو مانا، 20 سال رہا مان کے بھی مرتد ہو گیا. حالانکہ مرزا غلام صاحب کا اور مرزا طاہر کا کیا مقابلہ آپس میں، کیا ہے؟ وہ مسیح موعود امتی نبی امام مہدی علیہ السلام، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. میں ثابت کرتا ہوں، میرے سامنے کو آیا، میں بتاتا ہوں یہ بلائے آدمی نا جن کو خلیفے کہتے پھرتے ہیں. فی الوقت میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ اے میرے سید، اے میرے آقا، اور میں نے کیوں کہا تھا میں وجہ بتانا چاہتا ہوں. سامعین کرام، حسن فرماتے ہیں ایک حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت مرزا غلام صاحب اپنے زمانے میں اپنی کتابوں میں حدیث پیش کیا کرتے تھے.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسی ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث بھی سن لیجیے، اسی کی تائید میں تھوڑی سی وضاحت آنسن میں بیان فرما دی۔ دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم جلد 1 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بیان صفحہ 264 پر۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر اس جماعت کا امیر کہے گا آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں تمہارا باز پر امام ہے۔ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، یہ جو میں اپنا میرا جو حوالہ وہ پڑھ رہے تھے، میں نے اے میرے سید اے میرے آقا کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ جب مریم کا بیٹا نازل ہوگا، یہاں پر مریم بھی وہ موسوی مریم نہیں جو جس کے گھر میں بن باپ وہ ذکی غلام مسیح صاحب نے پیدا ہوا تھا، جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ مریم مراد نہیں، یہاں پر محمدی مریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن مرزا صاحب آنس نے ان باتوں کو نہیں کھولا، تو مرزا صاحب نے فرمایا ہوا کہ اللہ نے مجھے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا ہے۔ تو آنسم فرما رہے ہیں کہ جب مریم کا بیٹا نازل ہوگا تو اس وقت جب نازل ہوگا تو جماعت جو ہوگی تو اس کا امام کی بات کر رہے ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جب آنسم نے اس کو امام کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ بھٹکا ہوا امام ہے، کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھ پر، میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزمان کا جو پہلا ہے میثاق النبیین چیپٹر، اس میں بڑی تشریح کی اس بات کی کہ بھی جب امام دنیا میں ہے تو ابن مریم کی نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس قسم کے یہ معترضین ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا اعتراض آنسم پر ہے، جنہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک آنسم نے ایسی فرما دیا ابن مریم کے نزول کو؟ آنسم نے سچ فرمایا ہے، آنسم ہمیشہ سچی بات کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مریم نازل جب ہوگا تو لازماً زمین والا امام بھٹکا ہوا امام ہوگا، ایک ویسے نام کا امام ہوگا۔ یہ وہی امامت کا سلسلہ ہے جو مرزا غلام صاحب اپنی جماعت میں چھوڑ کے گئے تھے۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی وہ اصل امامت جو تھی یا امارت وہ تو ختم ہو گئی، اس کی صف لپیٹ دی گئی۔ بشیر الدین محمود نے اپنی جماعت بنا کر وہ سلسلہ شروع کیا ہوا، اپنا نام نہاد خلیفۃ المسیح یا امام کہہ لے جو بھی کہہ لے۔ تو یہ لوگ مرزا غلام صاحب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں یہ کتاب لکھی تھی اس وقت میرا یہی تھا بھی یہ وہی امام ہے جس کا آنسم نے ذکر فرمایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھٹکا ہوا امام ہے۔ میں اس بھٹکے ہوئے امام کو بھی اے میرے سید اے میرے آقا کہتا رہا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ لیکن بہرحال وہ اقتدار کا نشہ اور جوش، خدا بنے ہوئے تھے مرزا طاہر احمد صاحب، وہ چلے گئے ہیں، اب ان کی وہ خدائی شدائی ساری نکل گئی آگے جا کے، انہوں بیٹھے رو رہے ہیں وہاں پہ، اور میرے گھر کے آگے آ کر لوگوں کی خوابوں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ شخص سچا تھا عبدالغفار اور سیدھے راستے پر تھا اور ہم غلط تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، اب وہ کہتا پھر رہا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشہور بٹ صاحب کو بھی کہ دیکھیں میں تو اس حدیث کے مطابق یہ اے میرے سید اے میرے آقا کہا ہے میں نے، تو باقی یہ بھٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا جرم نہیں کیا ہے، تو ان کو تو ایک جرائم کا ایک خزانہ ان کے پاس ہے، انہوں نے تو سیدھا کام ہی نہیں کیا آج تک۔ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو پکڑ کے دنیا داری کا اپنا دھندا انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لوگوں کو بھی پر رحم کرے، آپ کو ہدایت دے۔ اور باقی ڈاکٹر عبدالحکیم مرتاد کے حوالے نکال کر میرے سامنے پڑھتے رہے ہیں، وہ تو ایک مرتاد آدمی تھا، ایک امتی نبی، ایک امام مہدی علیہ السلام کا ماننے والا تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ آسم کا ایک کاتب وحی تھا، وہ مرتاد ہو گیا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں جو نکال کے لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان میں سے بھی مطلب کہ وہ ایک شخص اس نے پوری بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا ہے، وہ بنا بیٹھا بچھڑا سونے کا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبیوں کی امتوں میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی امتی نبی حضرت مرزا غلام صاحب کا بھی ایک بڑا پکا مرید تھا جو وہ عبدالحکیم تھا، وہ بھی مرتاد ہو گیا، اس کو بھی جھوٹے نفس کے الہام ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس عاجز کو جو مدعی ذکی غلام مسیح عظمہ ہے یا مدعی نشان رحمت یا مدعی
مجدد صدی 15 میں ہے، اس کو اس کے ساتھ آپ ملا کر یہ اپنے ذہنوں کو تسلیاں دیتے پھر رہے ہو کہ شاید ہماری جان چھوٹ گئی. ایسی بات نہیں ہے. آپ کو چاہیے میرے مقابلے پہ آؤ، مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مجھ سے موت کو سچا ساتھ کر کے دکھاؤ. میں کہتا ہوں کہ وہ ذکی غلام و نشار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، مرزا غلام صاحب کی خواہش تھی، ان کو خیال تھا میرا لڑکا ہوگا کوئی، اللہ مجھے دے گا، لیکن اللہ نے بطور لڑکا وہ دیے ہی نہیں. وہ ایک روحانی فرزند ہے. میرا 16 دسمبر 2019 کا لیکچر سنیے، 3 پارٹ ہیں اس کے. میں نے پوری طریقے دلائل کے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کیا بک بک کرتے پھر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا علم ہے. پہلے علم حاصل کرو، مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھو، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ پھر بات کرنے کے لیے بھی آؤ. میں چاہتا ہوں، میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو مجھے ملا کے تو اس سے وہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ مخالفین نے مرزا غلام احمد صاحب کو بھی مسلمہ کذاب کے علاوہ اسود حسنی اور بہت سارے کئی بدبختوں سے تشبیہ دی اپنے زمانہ میں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں بشیر احمد کی یہ کتاب جو ہے سلسلہ احمدیہ کا صفحات 34 اور 35 پڑھ کر آپ کو سناتا، وہاں پر کس قسم کے گند بکتے رہے ہیں اس زمانے کے لوگ. آپ تو مجھے ڈاکٹر عبدالحکیم سے ملاتے پھر رہے ہیں. میرا سم پر مخالف نے کیا گند بکا تھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں چھوڑتا ہوں اس بات کو. آپ پڑھ لیں، یہ سلسلہ احمدیہ کتاب ہے، صفحہ 34 اور 35. میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر تھوڑی سی باتیں کہی تھیں کہ یہ جس کو قبرستانی جماعت خلافت علیہ من حاضر بہت ہی اپنی خلافت کہتے ہیں، خلافت راشدہ، یا یہ کچھ نہیں، بلائے قادیان ہے. میں نے ان کو وہاں پر کہا تھا مختصر کہ دیکھیں، سورت نور کی آیت نمبر 56 جسے ہم آیت استخلاف کہتے ہیں، یہ محمد عربی وسلم پر نازل ہوئی. محمد عربی وسلم اسلام کے دین اسلام کے بانی ہیں، وہ لائے تھے، وہ صاحب شریعت نبی تھے. خلیفوں کا وعدہ، خلفاء کے سلسلے کا وعدہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، غلام نبیوں، امتی نبیوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، ان کی امت میں ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی تھے. میرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے وہ سب اشتہار میں. تو وہ سارے امتی نبی تھے، غلام نبی تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کو ٹھیک کرنے، جو غلطیاں لوگ ڈالتے تھے، اس کو غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آتے رہے. اس طرح آسم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور آیت نمبر 56 میں خلفاء کا وعدہ فرمایا بھی کما، جیسے کہ پہلے میں نے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی موسیٰ السلام کے بعد، ایسے میں اس تیری امت میں بھی بناؤں گا. تو ہر اٹھ کے مسجد میں اپنی نوکروں سے مجلس بنا کے جی ووٹ لے کر جی میں خلیفہ ہوں، مجھے اللہ نے بنایا. اس قسم کا جھوٹ 1914 سے لے کر آج تک یہ لوگ کر کے لوگوں کو گمراہ احمدیوں کرتے چلے آ رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مرنے کے بعد ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم گند بکتے پھر رہے ہیں دنیا میں، کس طرح گمراہی ڈالتے پھر رہے ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. تو آیت استخلاف میں سورۃ نور آیت نمبر 56 میں تو آسم کے ساتھ وعدہ کیا، اور یہ جو خلافت کا سلسلہ جو جاری ہوا تھا 30 سال کے بعد ختم ہو گئے. اس کے بعد روحانی خلافت کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے پھر شروع ہو گیا. مرزا غلام احمد صاحب اسی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی کے سر پر. یہ آج 15ویں صدی کے سر پر 14واں خلیفہ ہے اسی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت یا قدرت ثانیہ کے دوسرے روپ کا. تو میں نے وہاں پر تھوڑی سی بات کی بھی آیت استخلاف مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی. تو فوراً وہاں پر ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ نہیں، نازل ہوئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے نہیں نازل ہوئی تھی. وہ بزید رہا کہ نہیں نازل ہوئی تھی. میں نے کہا بھی آپ ثبوت دیں، حوالہ دیں. تو میرے امیر صاحب اپنی گاڑی سے وہ تذکرہ لے آئے، انہوں نے آگے رکھ دیا ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب کے. تو میں آدھا گھنٹہ پھر باتیں اور کرتا رہا. تو وہ حوالہ چیک کرتے رہے، مطلب آدھا گھنٹہ وہ لگے رہے. جب مجلس ہماری ختم ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں وہ کہاں حوالہ ہے، کہاں نازل ہوئی تھی. تو انہوں نے باہر مانا اس بات کو. میں اس بات کی داغ دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، صاف کہا کہ ٹھیک ہے جی بالکل نازل نہیں ہوئی تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو. تو لیکن اگر وہ تذکرہ نہ آتا، میرے امیر صاحب لے کے آتے، پھر تو ان کا یہ مسئلہ ہی پڑ گیا تھا نا کہ ثبوت کہاں تھا. یہ تو محفل تو ختم ہو گئی.
تو بھی ان کی بات تو رہنی تھی کہ بھی میں نے تو بتایا ہے کہ نازل ہوئی تھی، اس کا ثبوت کوئی نہیں، کسی نے دینا تھا ہمیں. لیکن اللہ کا ایسا کرنا کہ ایسے حالات پیدا ہو گیا، وہاں پہ تذکرہ آ گیا، تو وہاں پر وہ ثابت ہو گیا کہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو میرے خیال سے میں یہ جو مشہود احمد صاحب نے جو بنائی ہے ویڈیو، اس میں پھر ابھی یہ جو میں نے حوالے کا ذکر کیا ہے نا، براہین احمدیہ حصہ پنجم، وہ بھی اس تائید میں، یعنی خلافت کے تائید میں وہ اپنی ویڈیو میں یہ حوالہ پیش کرتے ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ. وہ کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 267 سر حاشیہ: اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا. مشہود احمد بٹ صاحب، میں نے ابھی پہلے شروع میں اپنے لیکچر کی اس حوالے کو آپ کو پڑھا اور میں نے اس کی تشریح کر دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجدد الف آخر کا جو مطلب ہے وہی مطلب خاتم الخلفاء ہونے کا ہے، اور میں نے پوری تفصیل کر دی ہے. اس حوالے میں کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے خاتم الخلفاء بنانے میں بھی آپ کے بعد خلافت کا کچھ سلسلہ کا وعدہ کر لیا؟ کہاں ہے؟ یہ بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں. آپ کو اتنا بھی علم نہیں. خلافت کا وعدہ امت محمدیہ میں صرف محمد صاحب سے ہوا ہے. مرزا غلام احمد صاحب آپ کے خلیفہ تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قطعاً کوئی خلیفہ بنانے کا سلسلہ نہیں، نہ وعدہ ہی نہیں کیا، نہ بنا سکتے تھے آپ. اگر بنا سکتے تو الوصیت میں اس کا ذکر کرتے. الوصیت میں حضور صاحب نے اتنا فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ انجمن جو ہے میری جانشین ہوگی. انجمن میں بھی ایک آدمی نہیں، 14 آدمیوں کا انجمن تھی. ایک آدمی کو اپنی زندگی میں وہ صدر بنا گیا. بہرحال کسی فرد واحد کو اپنے بعد کسی کو وہ اپنا خلیفہ یا جانشین نہیں بنا گئے تھے، اس انجمن کو بنا گئے تھے. تو آپ یہ خاتم الخلفاء کا جو پیش کر رہے ہیں، اس میں کہاں خلافت کا ذکر ہے کہ مرزا غلام صاحب سے بھی اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ اسی طرح جاری کر دوں گا جیسے محمد عربی وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے یہ مجددین کا، یا دوسری 30 سال کی جو انتخابی خلافت تھی اس قسم کا کوئی وعدہ ہے ہی نہیں. یہ آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے بھی کہوں گا، اس مشہور بات سے پوچھو کہ اس تحریر میں کہاں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اے میرے برگزیدہ بندے مرزا غلام، میں تیرے بعد خلفات کا اسی طرح سلسلہ جاری کروں گا جس طرح موسیٰ صاحب کے بعد جاری کیا تھا یا محمد عربی وسلم کے بعد جاری کیا تھا. کوئی ایسی ذکر ہی نہیں ہے. اس قسم کے جھوٹ بول بول کر 1954 سے لے کر آج تک اس نام نہاد قادیانی جو بنے پھرتے ہیں یا قبرستانی نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں بلائے قادیان ہے. اور میں نے غالباً 2 اگست 2019 کا خطبہ جمعہ میں بڑی ثابت کیا ہے مرزا غلام صاحب کے الہامات اور فرمودات کے ساتھ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب کو الہام ہوا تھا اخرجا منہ الجزیدیوں، یعنی قادیان میں یزیدی سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں. انہی کے متعلق یہ الہام ہے. غالباً 9 اپریل 1907 کا ہے بلائے دمشق. تو یہ لوگ تو پکے وہ، یعنی جب قادیان دمشق کا مسیل ہے تو پھر یہ یزیدی لوگ ہیں، یہ بلائے دمشق ہے، یہ بلائے قادیان ہے. اور یہ ٹولہ ہے وہ جو انہوں نے 1914 سے جماعت احمدیہ کا خاتمہ کر کے مرزا غلام صاحب کا اپنی جماعتیں قائم کی ہوئی، نہ دیتے ہیں مرزا غلام صاحب کی جماعت کا جماعت احمدیہ. یہ تو فراڈ ہے سر. کہتے ہیں خلیفے ہم خدا نے بنائے. بھائی دیکھو جماعت آپ کے قبضے میں، لوگوں کو اخراج مقاطعہ ہر قسم کی سزائیں دے دے کے ڈرا کے آپ جو مرضی بنتے پھریں، خلیفے خدا کے بنتے پھریں، جو بنتے پھریں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد آپ احمدیوں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں تم سب مرو گے. تم دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے جتنے گناہ کیے ہیں اس دنیا میں، یہ لوگوں کو اللہ کس طرح مطلب کہ جہنم میں داخل کر کے ان کو عذاب علیم دیتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں، تم سب کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ مشہود بٹ صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے یہ خلافتیں جاری کرنے کے لیے خاتم الخلفاء کا، اس میں کوئی خلافت کا ذکر نہیں ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے خاتم الخلفاء کی، میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کی وہی حقیقت ہے جو مجدد الف آخر نے کی ہے. یہ ایک اعزاز ہے مرزا غلام صاحب کو ملا بالمقابل آپ سے پہلے جتنے بھی مجددین گزرے ہیں یا آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک جو مجددین آئیں گے ان میں سے ایک ہی صرف موعود ہوگا. یہ آج آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہے کہ نشان رحمت یا ذکی غلام، یا جس کو عاصم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا ہوا ہے. تو باقی عمومی مجددین ہوں گے اور سارے آپ کی غلامی میں آئیں گے. ان کو آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا. اس کے علاوہ 72 فرقے یا 74 فرقے جو مسلمانوں کے ہیں ان میں سے کوئی مجدد نہیں آئے گا. صرف جس طرح خاتم النبیین
کا مطلب ہے کہ آنسم کی غلامی میں پھر نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، بنائے گا، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت میں بھی وعدہ ہے، غالباً آیت نمبر 60 ہے۔ تو اسی طرح مرزا غلام سم کے ساتھ خاتم الخلفاء بنا کر یا مجدد الفاخر بنا کر اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ تیری بعد میں مجدد بھی اسی کو بناؤں گا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد مرزا غلام تیرا پیروکار ہوگا، تیری جماعت میں ہوگا، اس کو میں یہ تجدیدی خلافت کی نعمت دوں گا۔ یہ ان کا انعام ہے، آپ اس سے خلافت جاری کرتے پھر رہے ہیں جھوٹے طور پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرماتا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ سامعین کرام، یاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، یقین ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس چھین لیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ میں ان آیات کے بعد مختصراً عرض کرتا ہوں، سامعین کرام، جس طرح ابلیس حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، اسی طرح جب کوئی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب پڑھ کر، آپ کی تحریرات پڑھ کر، آپ کی تصویر کو دیکھ کر احمدی ہوتا ہے یعنی جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب جماعت احمدیہ تو 1914 میں ختم ہو گئی ان کی، اس جماعت پر تو قبضہ کر لیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے۔ جماعت احمدیہ کے نام پر اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ احمدی ہو کر پھر نا مرزا غلام صاحب کی تصویر دیکھ کر، ان کی تحریریں پڑھ کر اسی جماعت میں پھر داخل ہوتا ہے۔ جب وہ اس جماعت کا جس کا ہیڈ یہ بشیر الدین محمود احمد یا بلائے قادیان کے کھڑ پینچ ہے، جب وہ داخل ہوتا ہے تو سامعین کرام، محمودی ابلیسی نظام اس نئے احمدی کا تقوی کا لباس بھی اسی طرح چھین لیتا ہے۔ یہ نظام، ابلیسی نظام محمود کا، جس طرح شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کا لباس چھین کر وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اس نظام میں احمدی ہو کر آ جاتے ہیں تو ان پر اخراج مقاطعہ کی پابندیاں، آزادی ضمیر اسے چھین لی جاتی ہے، تو وہ نسل در نسل بیچارہ
وہ نہ ان کا تعلق رہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور کاٹ دیا جاتا ہے، اپنی اجلاس اپنے ہی مجالس ان میں رہتا ہے، اور وہ بندہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو اس کو فوراً اخراج کر دیا جائے گا، جیسے کہ ساج کو میری ہیلو یار کو میری جماعت کے لوگوں کو خارج کر دیا۔ اب دیکھیں مطلب کہ یہ سزائیں مقرر کر کے دراصل لوگوں کو ڈرا دیا گیا، اور لوگوں سے اس طرح تقویٰ کا لباس جو ان کا ہے وہ ان سے چھین لیا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ جو بھی متقی مسلمان ہوگا وہ مرزا غلام حسین کی کتابیں پڑھے گا تو ضرور احمدی ہو جائے گا، وہ مرزا غلام حسین قدموں میں آ جائے گا، یعنی پکی بات ہے، تقویٰ لے آتا ہے، تقویٰ ہدایت کا موجب بنتا ہے۔ جب اس بشیر الدین محمود کی جماعت میں بلائے جو قادیان کا ٹولہ ہے یہ جماعت احمدیہ قبرستان میں وہ بیچارہ آ جاتا ہے احمدی ہو کے، اس کو کیا پتہ ہے ابھی آگے کیا تماشا ہو چکا ہے، آگے مرزا غلام حسین کی جماعت ہی نہیں ہے، تو اس میں وہ جو محمودی ابلیسین کا نظام ہے تو اس سے تقویٰ کا لباس اس نئے احمدی سے چھین لیتا ہے، کیونکہ اس کو پھر اسی جماعت میں رہنا، اسی کے جو قواعد ضوابط انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جھوٹے غیر اسلامی، تو ان پر رہنا پڑتا ہے، تو بیچارہ ایسا ایسا اس سے تقویٰ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے بھی اس میں جماعت میں رہنے کے لیے تو تقویٰ تو چلا گیا، متقی بنوں گا تقویٰ رکھوں گا تو ایک منٹ نہیں انہوں نے مجھے نکال دینا ہے۔ تو پھر جب عالم اسلام کو چھوڑ کے کسی فرقے کو چھوڑ کے جب آدمی اپنی برادری فیملی سب کو چھوڑ کے آتا ہے مرزا غلام حسین کے قدموں میں آ جاتا ہے، اور اس کی جو دنیا میں کہلائی جا رہی ہے بھی جماعت احمدیہ ہے اس میں جو داخل ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا اب ہونا ہے، ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو جماعت ہی نہیں مرزا غلام حسین کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ بیچارہ بے بس ہوتا ہے، ایسا ایسا وہ اس کو وہ غیر متقی بننا پڑتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں تبھی کہتا ہوں کہ یہ ابلیسی نظام جو ہے محمودی، جو بھی نیا احمدی آتا ہے اس کا تقویٰ کا لباس چھین لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے لوگ جو ہیں بڑے متقی تھے جو آئے ان میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن باہر اس جماعت میں آ کے ان میں تقویٰ ختم ہو گیا۔ وہ اب ان سے کوئی بات کرو کہ بھی تقویٰ سے بات کریں وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تقویٰ سے وہ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جد و جہد کریں، اس ایک غیر اسلامی نظام کے ساتھ آپ لوگوں کو اسیر بنایا گیا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں اور اس کو ایسے جبر کو کے خلاف بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، میں نے وہ ویڈیو جو سنی ہے یہ اپنا مشہود احمد بٹ صاحب کی، آخر پہ یہ لفظ وہ کہتا بندہ کہ جمبا صاحب کے پاس جمبا صاحب نے ایک بات کہی، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں نے کیا کہا تھا آخر پہ، میں نے اس سے اجلاس میں کہا تھا کہ دیکھیں میں آپ مجھ سے بحثیں کر رہے ہیں میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ، میں یقین حق الیقین رکھتا ہوں کہ ایک دن آپ لوگ سارے میرے دعوے کو قبول کرو گے اور میری جماعت میں داخل ہو جاؤ گے یا میری غلامی میں آؤ گے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، میں آج بھی کہتا ہوں اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر، بلکہ 16 دسمبر کا جو میرا لیکچر ہے 3 پارٹ ہیں اس کے، وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وقت آئے گا جلدی کہ یہ لوگ سب مجھے عیسیٰ مانیں گے۔ آج بھی میں کہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں میرا حوالہ دے کر کہا ہے کہ میں نے جمبا صاحب سے کہا کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تو کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی قطعی دلیل لاؤ، کہ جمبا صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو انہوں نے ویڈیو ختم کری اس پر، اس لیے پھر ان کا دعویٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے۔ میں اس وقت مشہود احمد بٹ سے کہتا ہوں کہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، میں ایک ثبوت دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے دلیل ہوتی تو سب سے پہلے آپ الہامی پیشگی مجھ سے موت پر میرے سے بات کرتے، آپ نبوتوں کا حقیقت الوحی کے حوالے نہ لے کے بیٹھتے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں اپنی سچائی کی، میرے پاس دلائل ہیں، مجھے دلائل سے مسلح کیا گیا ہے۔ کسی قبرستانی مولوی نام نیاد خلیفے جیلے میں جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کر میرے ساتھ الہامی پیشگی مسلم موت کے ساتھ کے حوالے سے بات کرے۔ ہاں الگ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اگر تمہیں پرکھ لیا تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ مجھے کہو گے خود کہ ہاں جمبا صاحب ہم نے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت پھر یہ بات کرنے کا وقت گزر جائے، لیکن یہ دلائل ہیں میرے جس کی وجہ سے تم پر موت نازل ہو گئی ہے، ڈر نازل ہو گیا، بگوڑے بن گئے ہو۔ تمہارا خلیفہ نام نہاد جو بھاگتا پھر رہا ہے میرے آگے، کیا دلیل کے بغیر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور الٹا مجھ پر یہ جھوٹے الزام لگاتے ہو کہ جمبا صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بشیر الدین محمود احمد کو سچا مسلم ثابت کرنے کے لیے، ذکی غلام مسیح عظمیٰ ثابت کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جھوٹا آدمی تھا۔ آخر پہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جمبا صاحب مزید تنازعہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں
تو ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، یہ باتیں آپ کی ہیں، لوگ جو سنیں گے یا سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں آپ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں مشہود احمد بٹ صاحب، میرا اور آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک آخرت کی ایمان کی بات ہے۔ اگر میں سچا ہوں اور وہی نشان رحمت ہوں اور ذکی غلام مسیح عظمہ ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اور میں ہی مجدد صدی 5 دہاں ہوں، موعود مجدد صدی 5 دہاں ہوں، اور میں ہی امتی نبی ہوں اس وقت، اس 15ویں صدی کا، جیسے کہ یہاں سے ہم نے 2 وجودوں کا موعود ہونے کا نام لیا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کا کیا بنے گا۔ میں فرض کر کے کہہ لیتا ہوں کہ میں اگر ہوں سچا تو آپ لوگ اپنی موت کے بعد کدھر جائیں گے؟ پھر صرف جہنم رسید ہو جائیں گے آپ لوگ۔ دوسری میں بات کر دیتا ہوں کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلموں سچا ہے، جو کہ نہیں وہ سچا، کیونکہ اگر سچا ہوتا تو آپ تو مجھے گھر سے نکالتے بھی، آپ بات کر جمبا صاحب، ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ میدان میں کھڑے ہوتے، میں بھاگتا پھرتا، جبکہ معاملہ الٹا ہے، میں میدان میں کھڑا ہوں، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، اور آپ بات کرنے والی آتی ہیں تو آپ حقیقت الوحی کا وہ حوالہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں بحث، کج بحثی میں، غیر متعلقہ موضوعات میں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کہاں مسلم ہوتے، وہ جھوٹا دعویٰ ان کا۔ میں ایک فرض کر لیں، مان لیتا ہوں کہ چلو ان کا سچا مسلم موت کا دعویٰ تھا، تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ مجھے بلائیں یا میرے پاس آئیں کہ میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ میں 2 میٹنگیں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں لندن میں، میری کوئی آر نہیں ہے، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی کیا نتیجہ نکلا اس کو اللہ جانتا ہے، تو دنیا نے بھی جان لیا ہوگا، آپ میرا لیکچر سن لیں گے، آپ کی ویڈیو بھی سن لی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، اس میں فائدہ ہے، اس بات چیت میں جو ہم دونوں فریقوں میں سے غلطی پر ہوگا نا تو اس کی غلطی ظاہر ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو تقوی بخش دے، اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دے۔ تو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ جمبا صاحب ہم حاضر ہیں، آپ بلائیں، تو میں بلاتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس آئیں، 2-3 آدمی ریکارڈنگ کا سامان لے کے آ جائیں اپنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈر خوف جھوٹے بندے کو ہوتا ہے، صادق کو نہیں ہوتا۔ اگر آپ سچے ہیں تو یار نہ آپ کو بات چیت کا ڈر ہونا چاہیے، نہ آپ کو ریکارڈنگ کا ڈر ہونا چاہیے، ڈر تو مجھے ہونا چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آئیں میرے پاس، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بیٹھے، میرے مہمان ہوں گے، میں آپ کو عزت دوں گا سب کو۔ اور میں نے اس کے بعد ہماری ریکارڈنگ ہوگی، جو بات ہوگی اس کے بعد پھر میں ایکسٹرا ریکارڈنگ اس بحث کے متعلق میں بات نہیں کروں گا، جو ہماری بات اکٹھے ہو چکی ہوگی وہ لوگ سنیں گے۔ جس طرح آپ نے ویڈیو بنائی ہے، اب تو میں آپ کی ویڈیو کے جواب میں میری مجبوری ہے، میں بنا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت ساری غلط باتیں کی ہیں اور آپ نے بہت ساری باتیں چھپا لی، کہیں نہیں لوگوں کو بتائی نہیں ہیں جو میں اب بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور آپ نئے احمدی ہوئے ہیں، آپ پہلے غیر احمدی تھے، تو میں نے بتا دیا ہے کہ جب آپ احمدی ہوئے تو آپ کا وہ تقویٰ تھا جس کی وجہ سے آپ اور سید ابرار شاہ صاحب وہ بھی تھے وہاں پہ، آپ دونوں کو اللہ نے ہدایت دی، آپ مرزا غلام احمد صاحب کے قدموں میں آ گئے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جس جماعت میں آپ داخل ہو گئے ہیں یہ تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت احمدیہ نہیں، یہ تو بشیر الدین محمود کی وہ قبرستانی جماعت ہے۔ اس ابلیسی نظام نے آپ سے وہ تقویٰ جس کے ساتھ آپ اس جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے تھے، جس کے ساتھ آپ مرزا غلام صاحب کے قدموں میں آئے تھے، وہ تقویٰ کا لباس آپ سے اس شیطانی ابلیسی نظام نے چھین لیا ہے۔ آپ تقویٰ سے خالی ہیں۔ میں آپ کو دونوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا فکر کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تقویٰ کے ساتھ میرے ساتھ ہیں، پھر میرے پاس ہیں، میں آپ کو عزت دوں گا، کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا ذاتی تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہماری بات چیت سے ہماری جو دونوں ہم فریق ہیں ان میں ہماری فلاح ہوگی، مسائل جو کا حل ہوگا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے نام ناد خلیفہ سے نہ ڈریں، اپنے عہدے داروں سے بھی نہ سنیں، آخر آپ نے جرت کی نا، میرا وسلم کو پڑھا، اللہ نے پھر آپ کے تقوی کی وجہ سے آپ کو ہدایت دے دی، یہ بھی کام ہوا نا۔ آگے بھی تھوڑا سا ایک قدم چلیں، آزما کے مجھے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دوں گا۔ کوئی میری آپ سے اگر میں کوئی غلطی پر ہوں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میری کوئی غلطی ثابت ہو جائے، میرے مخالف ثابت کر دیں، کوئی ایسی بات میرے وجود میں یا میرے دعاوی میں کوئی جو قرآن کریم کے خلاف ہو، آسم کے احادیث کے خلاف ہو، مرزا غلام احمد صاحب کے الہامات جو ہیں اس کے خلاف ہو، مرزا غلام صاحب کے فرمودات کے خلاف ہو، تو میں تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میری تو کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ ضد وہ لوگ کرتے ہیں جو نفس کے بندے ہوتے ہیں، خدا کے بندوں اگر غلطی بھی کسی بھی کر بیٹھے بیچارے تو اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو میں تو آپ کو اعلان کہہ رہا ہوں اس لیکچر میں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اپنی ویڈیو میں ہم تیار ہیں، تو آپ آئیں، انشاءاللہ میرے امیر صاحب ہیں وہاں پہ، تو ان سے بات کریں۔ لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ 3 ہمارے موضوعات ہوں گے۔
جس پہ ہم بات کریں گے. یہ نہیں کہ جیسے آپ نے 2 میٹنگوں میں کیا ہے کہ حقیقت الوحی کا حوالہ بیٹھ گئے ہیں نکال کے بیٹھ گئے ہوں وہ غیر متعلقہ موضوع ہے, اس سے بات ہی نہیں ہے ہماری. ہاں میں آپ کو دلاتا ہوں یقین کہ اگر آپ کی خواہش ہوئی اس حوالے سے بھی, میں جب ہمارے جو ضروری جو متنازع ہمارے جو امور ہیں اس پر جب ہماری بات ختم ہوگی تو اس پہ بھی میں آپ سے بات کر لوں گا. ہمارے متنازع ہیں کہ الہامی پیشگی مسلم موت کا مصداق کون ہے. دوسرا ہے کہ قادیانی خلافت احمدیہ جو بنی ہوئی ہے کیا واقعی خلافت اللہ میں نازل نبوت ہے, یہ کیا بلائے قادیان ہے. تیسرا یہ ہے کہ قدرت ثانیہ کی حقیقت کیا ہے. کیا آپ کے جو نام یاد خلفاء بنے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں یہ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں, میں کہتا ہوں بالکل بلائے قادیان کے مظاہر ہیں. تو ان کا ہم بات کریں گے, دلیل کے ساتھ کریں گے. آپ بے شک اپنا لٹریچر کتابیں لے ہیں, اگر آپ کے پاس نہیں ہوں تو میرے پاس سب پڑھی ہوئی ہیں, مرزا غلام صاحب کی کتابیں ہیں ساری, اور بھی مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. بات کریں گے اس کے بعد ہمارا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل جائے گا. اسی پہ میں سامعین کرام اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ جو میں نے اس لیکچر میں باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا فائدہ دے, اور آپ میں سے اگر کوئی صراط مستقیم سے آگے پیچھے ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی طرف لے آئے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.